پر میں نے ہمت نہیں ہاری اور میں آگے کی طرف جانے لگی اور دعا کی کہ یا خدایا آج مجھے ان ظالموں سے بچا لے، میں ساری زندگی تیری بندگی اور اطاعت کروں گی۔ اور بس میں نے تمہارے گھر کی طرف رخ کیا اور نہ جانے کب میں تمہارے گھر کی طرف آ گئی، اور پھر میں نے یہاں کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا، میں یہاں کیسے آئی، بس خدا کا کرنا تھا کہ اس نے مجھے تمہارے دروازے تک پہنچا دیا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ کہتے کہتے ہانپنے لگی۔ میں نے اسے پھر تسلی دی کہ تم مت گھبراؤ، تم جیسا چاہو گی ویسا ہی ہوگا، اور میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ میں نے اسے تسلی دی تو وہ تسلی سے بیٹھ گئی، پر یہ تسلی زیادہ دیر نہ رہ سکی، کیونکہ اگلے دن کاشف کو آنا تھا۔ آج کی کچھ اچھی بات آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ اور آج کل ستاروں میں یہ رواج عام ہے کہ جب دولہے کی انٹری ہوتی ہے تو ہال کے اندر گیٹ پر لڑکیاں کھڑی ہوتی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں پھول ہوتے ہیں، اور جیسے ہی وہ دولہے کی انٹری ہوتی ہے تو وہ پھول برسانا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ رواج بہت غلط ہے۔ آپ کی بہن بیٹی کی عزت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ دولہے کے ساتھ ہمارے کچھ نوجوان بھائی بھی موجود ہوتے ہیں جن کی نظریں ادھر ادھر ڈگمگاتی ہیں، تو آپ اپنی بہن بیٹی کی خود حفاظت کریں اور ایسے رواج کو عام نہ کریں جس سے معاشرے میں بدمزگی پھیلے۔ یہ کیسی کیسی رسمیں ہیں، یہ کیسے کیسے رواج عام کر دیے ہیں، پھر کہتے ہیں ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، ہمارے گھر میں خیر و برکت نہیں رہی۔ برکت کہاں سے ہوگی؟ اللہ نے ہمیں ہدایت کی توفیق عطا کرے۔ بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اپنی لیمٹس کو سمجھیں، اپنے معاشرے کی رہنے کے اندر کے آداب کو سمجھیں، اپنی بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیں، ان کو اچھا برے کی تمیز سکھائیں۔ یہ ماڈرن زمانے کی طرف نہ بھاگیں، یہ صرف بربادی کی طرف لے کے جائے گی۔ ہم لوگ آج کل ماڈرن کے نام پر بہت کچھ کر جاتے ہیں جو صرف ہمیں بربادی کا اور جہنم کا راستہ دکھا رہی ہے۔ خدایا اپنے آپ پر رحم کریں۔ ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں، ہمیں اپنی لیمٹس کو سمجھنا چاہیے اور اپنے پردوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور ماڈرن اور فحاشی ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ ہم عورتوں کو بھی اور ہمارے مردوں کو بھی ان گندی صحبتوں سے دور رہنا چاہیے۔ یا خدا ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ہماری اولادوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، ہم سب پر رحم کر، کرم کر، اور بری صحبتوں سے ہم سب کو بچا۔ آمین۔ ملتی ہوں پھر کل آپ سے اپنے نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔
السلام علیکم، آئی ایم ثنا ولاگ چینل پاکستان سے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ مجھے لائک اور سبسکرائب کرتے جائے گا، اور مجھے کمنٹ کر کے بھی اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سنگیتا نے آگے کیا قدم اٹھایا۔ اس دن ہمارے یہاں ایک تہوار تھا، جس کا فائدہ اٹھا کر میں نے گھر سے بھاگنے کی کوشش کی۔ میرے ہاتھ میں زیورات کی وہ گٹھری تھی جس میں نے کافی سارے زیورات بھر لیے تھے۔ بدقسمتی سے وہاں سے نکلتے وقت وہاں کے چوکیدار نے مجھے غالباً دیکھ لیا، اور اس نے میرے شوہر کو جا کر سب کچھ اطلاع دے دی، اور وہ میرے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے آ گئے۔ تھوڑی دور پر اکبر علی کی دکان مجھے نظر آ گئی، اس میں روشنی جل رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میری جان میں جان آئی کہ اکبر علی ابھی دکان میں موجود تھا۔ پھر میرا دل تھوڑا سا مضبوط ہوا، اور میں نے اپنے اندر حوصلہ پیدا کیا، اور پھر میں اکبر علی کی دکان کی طرف جانے لگی۔ میں دیوانہ وار اکبر علی کی دکان کی طرف بھاگتی جا رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ میں وہاں پہنچتی، میرا شوہر اور اس کے دونوں بھائی اکبر علی کی دکان پر پہنچ گئے۔ میں ان کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی، اور